الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والذين يبيتون لربهم اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے سجدا وقیاما سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں والذین یقولون ربنا اصرف عنا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار دور کر دیجئے ہم سے عذاب جہنم کا عذاب ان عذابها کان غراما بے شک جہنم کا عذاب ہے گلے کا ہار بن جانے والا ان
إنها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ برا ہے ٹھکانہ اور بری ہے جگہ رہنے کی۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رحمان کے بندوں کی دنیاوی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مختلف صفات بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے چند کا اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو چکا کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے جو ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، برے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو وہ جواب میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے اور سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ پھر تیسری صفت بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم، کہ جب وہ تنہائی میں پہنچتے ہیں تو ان کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ وہ کبھی تو قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں، اور کبھی سجدے میں پڑے ہوئے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، جس میں رات کی نماز اور تہجد کی نماز کی طرف اشارہ تھا کہ وہ رب العالمین کے سامنے رات کا کچھ حصہ آرام میں گزارتے ہیں اور کچھ حصہ قیام میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ تہجد آداب صالحین میں سے ہے، رات کا آخری پہر وہ مقبول گھڑی ہے کہ جس میں خود رب العالمین آسمانی دنیا پہ نزول فرما کر اپنے بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور اس کی مانگ کو میں پورا کروں، ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جو مجھ سے رزق کا سوال کرے اور اس کو میں رزق عطا کروں۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا اور یہ پکار کا سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو فرمائے رحمان کے بندے رات کی ان گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام کی حالت میں رہ کر رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے مزید ایک اور صفت بیان فرمائی، والذین یقولون، کہ جب انہوں نے اپنی چال کو بھی درست کر لیا، اپنے قال کو بھی درست کر لیا، زبان کو بھی کنٹرول کر لیا، ان کی تنہائیاں رب کی عبادت کے اندر گزری، تو اب ان کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، فرمایا ان کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور رب سے یوں سوال کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دیجیے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ کیوں؟ ان عذابها کان غراما، فرمایا جہنم کا عذاب ایسی ہلاکت اور ایسی مصیبت کی چیز ہے کہ وہ تو گلے کا ہار بن جانے والا، کہ جس کے گلے میں پڑ گیا اب اس کے لیے اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ اور اللہ رب العزت کا عذاب، فرمایا یہ ایسی تباہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو پکڑنا چاہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ آخرت تو آخرت ہے، فرمایا دنیا کے اندر بھی اللہ کسی کو اگر عذاب کے اندر اور پکڑ کے اندر مبتلا کرنا چاہیں تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا، چاروں طرف سے راستے بند کر دیے جاتے، اور پھر نجات کی کوئی صورت، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا بجوز اس کے کہ خود رب العالمین اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر پھر بھی انسان کو یہ طمع ہوتی ہے، تو امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، خلاصی مل جائے گی۔ لیکن آخرت کے اندر تو انسان کی اس امید کے اوپر بھی، اس طمع کے اوپر بھی، اس خیال کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے گی، اور وہاں پر وہ یہ طمع بھی نہیں کر سکتا، یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ عذاب ختم ہو جائے، فنش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقام، جہنم کا عذاب ایسے گلے کا توق ہے، ایسا وہ مقام ہے، ایسی وہ جگہ ہے کہ انتہائی بری جگہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتا جہنم، فرمایا آخرت میں جہنم کو لایا جائے گا اس شان سے، لہا 70,000 ذراع، اس کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی، وَبِكُلِّ ذِرَاعٍ 70,000 مَلَكٍ، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور اس کو گھسیٹ کر کے لائیں گے۔ اور فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن دوزخ سے آگ کی ایک گردن ظاہر ہوگی، لہا عینان تبصران، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہی ہوگی، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سن رہی ہوگی، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے سے وہ بول رہی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے میرے رب نے 3 قسم کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا ہے، بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ایک سرکش اور ضدی انسان پر، اور ہر اس انسان پر کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا، اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتا تھا، وہ بھی متصورین، اور تصویریں بنانے والوں پر،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی، سأرہقہ صعودا، کہ اس کافر کو چڑھائی کے اوپر ہم چڑھائیں گے۔ فرمایا صعود جہنم کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر دوزخی کو چڑھایا جائے گا، 70 برس تک وہ اس کے اوپر چڑھتا رہے گا، اور پھر گر جائے گا، پھر اس کو دوبارہ چڑھایا جائے گا، اور پھر 70 برس تک وہ چڑھتا رہے گا، پھر گرے گا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ وَكُنْتُمْ مَعَهُ أَبَدًا، ہمیشہ اس کی اسی طرح کی کیفیت ہوگی کہ کبھی چڑھے گا کبھی گرے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم کی اتنی زیادہ وسعت اور اتنی زیادہ گہرائی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے منڈیر سے ایک چٹان جہنم کے اندر ڈالی جائے گی جو 70 برس تک گرتی رہے گی، لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچے، اتنی زیادہ اس کی گہرائی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر النار، کہ جہنم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، فإن حرھا شدید، اس کی گرمی جو ہے وہ انتہائی سخت۔ اور فرمایا کہ اس کا عذاب مہلک ہے، اور فرمایا اس میں لوہے کے گرز ہیں، ہتھوڑے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی کیفیت بیان فرمائی کہ جو لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے انہیں کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، ان کے مشروبات کیا ہوں گے، پینے کی چیزیں کیا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہنمی کو جب وہ پانی مانگے گا تو اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ فرمایا کہ اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جب یہ پانی وہاں سے نفوذ کرتا ہوا پیٹ تک پہنچے گا تو پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب کو کاٹ کر کے بہا دے گا۔ پیٹ کے اندر انتڑیاں جو ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور یہاں تک کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جائیں گے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، فرمایا کہ انہیں جب وہ پانی مانگیں گے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جس کے اندر خون اور پیپ ہوگا، جب ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو اس سے انہیں گھن آئے گی، اور پھر جب ان کے منہ کے ساتھ لگایا جائے گا تو فرمایا ان کے منہ کی جو جلد ہے یہ پگھل کر کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ جب اس پانی کو، اس پیپ اور خون کو وہ پئیں گے اور وہ پیٹ کے اندر پہنچے گا تو پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے پیشاب کے راستے سے یہ ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، انہیں پانی پلایا جائے گا ایسا، کالمہل،
جس طرح کے تیل کا تلچھٹ ہوتا ہے. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کی تلچھٹ کی طرح یہ پانی ہوگا، اور جب یہ ان کے منہ کے ساتھ لگایا جائے گا یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کی کھالوں کو فرمایا کہ وہ جلا دے گا. بئس الشراب، بہت ہی برا وہ پینا ہوگا. وساعت مرتفقہ، اور فرمایا جہنم جو ہے یہ رہنے کی بہت ہی بری جگہ. اور فرمایا ان کو عذاب دینے کے لیے ان کی قد و قامت کو، ان کی جسامت کو بڑھا دیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہنمی کی جو ایک داڑھ ہوگی یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. وفخذہ کالبیضاء، اور فرمایا اس کی جو ران ہوگی یہ بیضاء پہاڑ کے برابر ہوگی. ومقعدہ مسیرۃ سلاسل، اور فرمایا کہ اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے، جو مقعد ہے، اس کو اتنا پھیلا دیا جائے گا جس میں کہ 3 دن کی مسافت ہوتی، جس طرح کہ مدینہ سے منفذ کا مقام. اور فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن کافروں کی جو زبانیں ہیں، فرمایا کہ یہ زمین پر ان کو وہ گھسیٹ رہے ہوں، دراز کر دی جائیں. کالفرسخ والفرسخین، 1 فرسخ 2 فرسخ. فرمایا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا استہزاء اور مذاق اڑایا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، ان کے سامنے زبان درازی کی، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت انہیں یہ عذاب دیں گے کہ کتے کی طرح ان کی زبان جو ہے وہ باہر آئے گی. اور فرمایا کہ وہ 2 فرسخ 3 فرسخ تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوں گی، اور لوگ جو ہے ان کو روند رہے ہوں گے. اور فرمایا کہ ان کے جو اوپر والا ہونٹ ہوگا وہ سر سے اوپر چلا جائے گا، نیچے والا جو ہونٹ ہوگا وہ پیٹ سے نیچے آئے گا. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے، فرمایا ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے کما بین مکہ والمدینہ، اتنی چوڑی کر دی جائے گی جتنا کہ مکہ اور مدینہ کی مسافت. اور ان کی جو ایک داڑھ ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. وجلدہ 42 ذراعا، اور جہنمیوں کی جو جلد ہوگی اس کی موٹائی جو ہے فرمایا وہ 42 گز کی ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی جو زندگی گزرتی ہے وہ ہر وقت خوف کے ساتھ گزرتی ہے، اور اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے اوپر بھوک کو مسلط کیا جائے، اور اس بھوک کی اتنی شدت ہوگی کہ جتنا ان کو جہنم کے اندر عذاب مل رہا ہوگا اس عذاب کے برابر جو ہے ان کی بھوک کی وہ شدت ہوگی. اس سے وہ گھبرا کر کے اللہ رب العزت سے کھانے کا سوال کریں گے کہ اللہ نے کھانا دے دیجیے. تو فرمایا کہ انہیں جو کھانا دیا جائے گا بِالذَّرِيعِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوع، ذریع کھانا انہیں پیش کیا جائے گا جس سے نہ تو وہ موٹے ہوں گے نہ ان کی بھوک مٹے گی. پھر اللہ رب العزت سے سوال کریں گے اللہ بھوک نہیں مٹی، تو فرمایا اللہ رب العزت انہیں ایک اور کھانا دیں گے کہ جو ان کے گلے کے اندر پھنس جائے گا. پھر انہیں یاد آئے گا کہ دنیا کے اندر جب ہم کھانا کھاتے تھے اور کوئی چیز گلے میں پھنس جاتی تھی تو پینے کی چیز کے ساتھ، پانی کے ساتھ اسے نیچے اتارا جاتا، تو وہ پانی کا سوال کریں. اور پھر جب انہیں پانی دیا جائے گا تو فرمایا کہ وہ پانی لوہے کے برتنوں کے اندر ابلتا ہوا پانی
انہیں پیش کیا جائے گا جو زنبوروں کے ساتھ پکڑا ہوا ہوگا، اور وہ جب ان کے منہ کے قریب پہنچے گا تو ان کی چہرے کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی، بھن جائے گی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ پانی جب ان کی پیٹ کے اندر پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی ساری چیزوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ فرمایا اس سے تنگ آ کر کے وہ آپس میں کہیں گے کہ جو دوزخ کے داروغے ہیں ان کو پکارو، تو وہ دوزخ کے فرشتوں کو پکاریں گے، تو دوزخ کے فرشتے ان سے کہیں گے الم یأتکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول دنیا میں نہیں آئے تھے جو تمہیں سرکشی سے، نافرمانی سے روکتے؟ قالوا بلا، کہیں گے کہ یقیناً آئے تھے، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے ہمیں روکا، غلبت علینا شقوتنا، لیکن ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم نے اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، نافرمانی کی۔ تو فرشتے جواب میں یہ کہیں گے کہ تم بس یوں ہی پکارتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو پکار ہے فرمایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عبث ہے، بیکار۔ مایوس ہو کر کے کہیں گے مالک کو پکارو، جو دوزخ کا فرشتہ ہے، بڑا ہے، تو مالک کو پکاریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک رب سے سفارش کیجئے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارے اوپر موت بھیج دے، ہم مر جائیں، ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے۔ قال انکم ماکثون، فرمایا کہ مالک کی طرف سے جواب آئے گا انکم ماکثون، اب تم ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہو گے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی کہ وہ جو مالک کو پکاریں گے تو 1000 سال تک پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک لیقضی علینا ربک، اور 1000 سال کے بعد ان کی طرف سے جواب ملے گا انکم ماکثون، کہ اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر ہی رہنا اور اس سے تمہیں خلاصی اور چھٹکارا نہیں۔ تو اب مایوس ہو کر کے وہ کہیں گے کہ اپنے رب کو پکارو، کہ رب العالمین کے مقابلے میں ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا، براہ راست رب کو پکارو۔ تو اس وقت فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کو پکاریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ہماری شقاوت اور بدبختی جو ہے غالب آ گئی اور ہم دنیا کے اندر بہک گئے، ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب اس جہنم سے ہمیں نکال دیجئے، اگر دوبارہ ہم دنیا میں جانے کے بعد پھر یہ عمل کریں تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملے گا قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، کہ پڑے رہو جہنم کے اندر اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں راتوں کی تنہائی کے ساتھ ساتھ ان کی جو زندگی گزرتی ہے تو اس حال میں گزرتی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابها کان غراما، کہ جہنم کا عذاب تو گلے کا ہار بن جانے والا ہے، کہ جس کو جہنم کے اندر داخلہ مل گیا اس کی تباہی، اس کی بربادی یقینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔